بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، ابھی ہم اور آپ سن رہے تھے کہ ظالم کا کیا حال ہوتا ہے اور ظلم کتنا بڑا گناہ ہے. ظلم کو اللہ پسند نہیں کرتے. ظالم کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی، مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. آخر میں جو شعر پڑھا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مظلوم کی بد دعا آسمانوں کو ایسے چیرتی جاتی ہے اور عرش سے ٹکراتی ہے، تو عرش پر اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے قبول کر لیا. اس وقت آج دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، گھر میں بھی ہے، باہر بھی ہے. ظلم کی قسمیں ہیں. ایک تو بڑی بات یہ بھائی کسی کو مارا ہے، کسی کو قتل کیا ہے، تو بڑا ظلم ہے. اللہ فرماتا ہے جو قتل کرتا ہے مومن کو، فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. آج کل عام ہو رہی ہے بھائی، جھوٹے مقدمے کرتے ہیں لوگ، الزام لگاتے ہیں. رشوت دے کر کسی کو پھنسا دیتے ہیں، کسی کی عزت سے کھلواڑ کیا جاتا ہے حسد میں. کچہریوں میں ججوں کے پاس جھگڑوں کے مقدمات سننے کا ٹائم ہی نہیں، اتنے مقدمے ہیں. ہوگا ایک آدھ صحیح ورنہ سب الٹے سلٹے. یہ بھی ظلم ہے. کسی پہ الزام لگانا ظلم ہے، کسی پہ جھوٹا مقدمہ کرنا ظلم ہے. بہتان بہت بڑا ظلم ہے. جس قوم میں ظلم بڑھے گا وہ قوم تباہ ہو جائے گی، عذاب آئے گا. اور اللہ تعالی ظالم کی پکڑ کریں گے. بڑے بڑے شہنشاہوں نے جب ظلم کیا اللہ نے انہیں ذلیل کر کے مارا، تباہ کر دیا. نمرود پوری دنیا پہ حکومت کرتا تھا، لیکن جب وہ ظالم بنا تو اللہ نے اس کی پکڑ کر لی. ایک مچھر اس کے ناک میں گھسو دیا. بادشاہ ہے لیکن ناک میں سے مچھر نہیں کاٹ سکتا. اللہ کی شان ہے. جب اس نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ کیا ہے تیرے پاس فوج، لا دکھا مجھے تیرے پاس کیا فوج ہے، تیرے اللہ کے پاس کون سی فوج ہے میرے مقابلے کے لیے. غرور تھا، تکبر تھا اس کے اندر، گھمنڈ تھا اپنی طاقت پر کہ میں بادشاہ ہوں، میرے پاس پوری دنیا ہے. ابراہیم تیرے پاس کچھ بھی نہیں. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. اپنے اللہ سے کہا کہ یا اللہ میاں یہ مچھر نہیں ہوتا تیرے ایک مخلوق میں ایک مچھر بھی ہے؟ کہاں ہے؟ بس یہی بھیج دیتے ہیں، اسی سے لے لے اس کی خبر.
اللہ میاں نے اتنے مچھر بھیجے کہ اس کی فوج پاگلوں کی طرف پھرا باقی مچھروں کا مقابلہ نہیں کر پائی. آسمان سے مچھر آ گئے اور ایک لنگڑا مچھر نمرود کے ناک میں وہ کہاں کو گھسا, دماغ میں بڑھ گیا. دوستوں, بھائیوں, بچوں, کئی 100 سال تڑپا, اللہ نے تڑپایا اس کو. کالا باتیاں کھا کرے تھا, وہ تخت پہ بیٹھا مندہ گر جایا کرے تھا, سر میں مکے مارا کرے تھا. جب وہ ڈک مارے تھا لنگڑا مچھر تو تکلیف ہوتی. یہ ہے اللہ کی فوج, جس سے چاہے کام لے لے, لیکن اس کے ظلم کا خاتمہ کرنا تھا, دنیا کو دکھانا تھا کہ ظالم کا حشر کیا ہوتا ہے. یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے, یہ ہمارے ایک چھوٹے سے مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکتا, کر کے دکھا دے. اب بڑھ گیا دماغ میں, اب وہ کھانے لگا, اس کا مغز چاٹتا رہا. جب وہ ڈک مارے تھا اس کے دماغ میں تو درد ہوتا بہت, اور جب درد ہوتا تو وہ چنگاڑے مارے تھا, مکے مارے تھا. یہ سزا تھی, اس نے ظلم کیا رعیت پر, اللہ نے سزا دے دی. اللہ اب کر مقابلہ. دوسروں کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی, میرے سر میں مارتے رہو, جوتے کھاوے تھا بیٹھ کے. کیوں کہ اس نے طاقت کا غلط استعمال کیا, اللہ کے بندوں پر ظلم کیا, ناجائز مارتا تھا لوگوں کو, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پکڑ کر لی. تیری پکڑ ہو. تو اللہ کی مدد ظالم کے ساتھ نہیں ہے, مظلوم کے ساتھ ہے. ہم نے ابھی شاید 1-2 جمعہ پہلے بھی یہ ایک واقعہ سنایا تھا. ایک بادشاہ بستی کا دورہ کر رہا تھا. بادشاہ آج بھی بادشاہ تو نہیں ہے, بادشاہ ادھر ہیں دوسرے ممالک میں. ہمارے ملک میں تو جمہوریت ہے, لوگوں کے ہاتھ سے بنتے ہیں اور لوگوں کے گڑے کاٹتے ہیں. یہ دیکھو کیسا حال ہے, ووٹوں سے بنتے ہیں اور ظالم بنتے ہیں. چاہے پردھان چاہے ایم ایل اے, بس بدلوں پہ بدلا ہے. بس اس نے ووٹ نہیں دیا, اس کی دیکھو اور جھوٹا مقدمہ کسی پیسے. آوارہ لڑکی پکڑ لی, اس پہ سے کہلوا دے گا اس نے میرے چھیڑا. ایسا ہو رہا ہے. بازاری جو پیسے لے کر الزام لگاتی ہیں, الزام لگا دیں گے, اور پولیس والے فٹافٹ بستر بوریا بند کر کے کرتے ہیں. تحقیق بھی نہیں کرتے کہ جائز کیا, ناجائز کیا, حرام کیا, حلال کیا ہے. یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے. ایسا ہو رہا ہے. بہت لوگ تڑپ رہے ہیں, اندر پڑے ہوئے سڑ رہے ہیں. کیا ان کی بد دعا نہیں مارے گی؟ دعا مارے گی. وہ پولیس والا بھی نہیں بچے گا, وہ حکومت نہیں بچے گی, اللہ تباہ کر دے گا. کیونکہ ساری حکومتوں کا مالک وہی ہے. اس نے منع کیا ہے کہ تو طاقت میں آ کر کسی پر ظلم نہ کریے, انصاف کریے. حکومت کا کام کیا ہے؟ انصاف کرنا. اب ایک بنے وہ دوسرے کے پاس. آپ گاؤں کے پردھان کی لے لو, جب دوسرا پردھان بنے وہ پچھلے کے برقع ٹھا لے. بھائی یہی کام رہے گا بھائی. اس کے پچھلا رجسٹر اٹھا کے دیکھا کہاں کہاں پھنسے گا, وہ کہاں پھنسانا اسے. کام نہیں کرنا, ترقی کے کام کرو, تعلیم دو, ضرورتیں دیکھو گاؤں کی کیا ہیں, سب کی عمومی. بس ایک منڈلی بیٹھی ہے, بدلے پہ بدلا, بدلے پہ بدلا, وہ اس کا. زمین فساد سے ناپاک کر رکھی ہے. جب زمین پر فساد پھیلے گا اور ظلم بڑھے گا تو پھر خیر نہیں ہے. اب وہ بادشاہ گھوم رہا تھا بستی میں, بادشاہ تھا, اپنی قلعے کے پیچھے کو گیا کہیں, ایک جھوپڑی پڑی تھی, وہاں جھوپڑی, ایک غریب عورت تھی, بیوہ.
تو اس کی جھونپڑی اٹھوا دی. اس کو دور گیر تو کہیں ٹھا گیا, ہماری قلعے کی خوبصورتی بیکار ہو رہی ہے. اب وہ حکم تھا اس کا, انہوں نے گھیر دی نوکروں نے. شام کو جب وہ واپس آئی مزدوری سے, وہ ودوا بیوہ عورت, تو اس نے دیکھا میری جھونپڑی کہاں بھائی. میں نے لوگوں سے پوچھا میرا مکان, میری جھونپڑی کہاں؟ اگوا پڑی سامنے. وہاں کن نے گھیری ہے؟ بادشاہ آیا تھا آج, اس نے گھیری. وہ یوں کہہ رہا تھا ہمارے محل کی شو خراب ہو رہی ہے, اس لیے وہاں کر دو اسے پڑے. اکو ہو, آپ حیران ہوں گے. اس نے اپنے رب سے کہا ایسے آسمان کی طرف منہ کر کے, میں نہیں تھی یہاں, تو کہاں تھا میرے رب؟ یہ میری جھونپڑی ٹھا رہا تھا, یہ تو کہاں تھا؟ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس نے ابھی منہ نیچے نہیں کرا تھا, محل سارا زمین میں غرق ہو گیا تھا. ماں بادشاہ کے, ماں اس کے وزیروں کے, قبیلے کے, مال و دولت کے, سارا کچھ زمین میں اللہ نے دفن کر دیا. ایک بددعا مار کے, ظلم مظلوم کی. ایک غریبی عورت تو تھی, ایک بیوہ تھی, بے سہارا تھی, لیکن اللہ تو اس کا سہارا ہے. اب اس نے ایک ہی جملہ کہا اپنے رب سے, میں نہیں تھی, تو کہاں تھا؟ کیوں اٹھائی انہوں نے میری جھونپڑی؟ تو روک دیتا اسے, میں کہاں جاؤں؟ اللہ میاں کو پڑھا. اللہ نے کہا لیٹ سن, تیری جھونپڑی نے اتنا بڑا قلعہ برباد کر لیا. ایسے زمین پھٹی اور قلعہ اندر غرق ہو. یہ مظلوم کی بد دعا ہے. ہم آج پرواہ نہیں کر رہے ہیں. کوئی گاؤں ایسا نہیں, کوئی بستی ایسی نہیں جہاں پر 1 2 3 جھوٹے مقدمے نہ ہوں. کر رکھے. خوف خدا نہیں کہ میں کر کیا رہا ہوں, اس کا بدلہ دوں گا کہاں میں. ڈرتا نہیں. لیکن جب پکڑ آئے گی, اللہ ابھی آپ نے سنا کہ جب پکڑ آئے گی اللہ کی, پھر کوئی چھڑوانے والا نہیں ملنے کا. پھر نہیں, کوئی مدد نہیں کر سکتا. چاہے ساری دنیا ٹیلی فون کرتی رہے, لیکن اللہ کہے گا تو ظالم ہے, تیرا تجھے تباہ چھوڑتا. بندہ وہی ہے جو اس کے بندوں کو نفع پہنچائے. بندہ وہی ہے جو اس کے بندوں کو تکلیف نہ دے. کامل ایمان نہیں ہے اس کا کہ جس کے ہاتھ سے لوگ اس کی تکلیف, ہاتھ کی تکلیف سے محفوظ نہ ہوں. ہم تو آج بڑا ٹکٹ لیو پھر رہے جنت کا. ہمارے پاس تو جنت کا ٹکٹ ہے, اور یہ پتہ نہیں کام ہو کر رکھے ہیں کہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں. کسی کی برائی کرنا بھی ظلم ہے. اب جہاں 4 آدمی بیٹھ جائیں وہ برائی کرتے رہتے ہیں, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے. یہ بھی ظلم ہے. جب اسے پتہ لگے گا میری برائی کری, اسے تکلیف ہوگی, یار میری برائی کری, اور نفرت پھیلے گی. دل میں محبت کی بجائے نفرت آئے گی. آج کل بہت سے جھگڑے اسی سے جنم لے رہے ہیں. یہ برائیاں ہو رہی ہیں, اور وہ جو نقل ہو رہی ہے وہاں پر, وہ بڑا چڑھا کے ہو رہی ہے. اگر ایک آدمی نے ایک برائی کری تو سننے والا جا کے 10 بتا دے گا, تیرے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا وہ. اس کے اندر تو آگ ہو گئی بس. اب بدلہ نہیں لے سکتا تو کہے گا یا اللہ تو ہی سمجھے گا اسے تو. اور اگر بدلہ لینے کی طاقت ہے, ڈنڈا لے گا وہاں پہنچ جائے گا, تن مجھے یوں کیوں کہا. جھگڑا ہوگا نا, پھر جائیں گے تھانے چوکیوں میں, دھکے کھائیں گے پھر. اس لیے چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ایسی نہ ہو جس میں کسی بھائی کو تکلیف ہو. اور انسان کی بات تو بہت دور کی ہے. انسان کی بات تو بہت دور کی. ایک مخلوق خدا پہ بھی ظلم نہیں کر سکتے. کسی ایک کیڑی کو بھی پیر کے نیچے نہیں مسل سکتے. کیا کروں اس کا تو
اگر کسی کے پاس کبوتر ہیں، کسی کے پاس گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بکری ہے، مرغیاں پال رکھی ہیں، وہ قید ہیں، اگر ان کے ساتھ بھی ناجائز ہو رہا ہے تو اللہ اس کا بھی بدلہ دے گا چھوڑنے کا۔ اگر ان کے ساتھ بھی غلط ہو رہا ہے، ان کو پیاسا رکھا جاتا ہے، اپنے آپ ایسی کمرے میں بیٹھے ہیں اور ڈنگر دھوپ میں کھڑے ہیں، اللہ کہے گا کوئی بات نہیں۔ میں ایک جگہ گیا پنجاب میں، پٹھان کوٹ، وہاں مجھے ایک کمرے میں لے بٹھا دیا انہوں نے، اسی کمرے میں بٹھایا بیچاروں نے۔ وہ جنگلے میں کو میں نے دیکھا ہے، ادھر کو مویشی کھڑے تھے، ان مویشی کو اوپر تھوڑا سا ذرا سا پھونس ڈال رکھا ہے، اب وہ گرمی میں ہانپ رہے ہیں، پتلا پتلا سا پھونس، یہ تو بہت موٹی ہے چھان، ایسے ہی لکڑیاں رکھ کے وہ رکھ رکھا ہے۔ میں نے وہ مالک کو بلایا، میں نے کہا یہ تو بہت خطرناک ہے بھائی، اپنا آپ تو اتنے بڑھیا کمرے میں بیٹھا، ارے یہ مویشی اتنے دھوم میں کھڑے کر رکھے، تیرے لیے تباہی ہے میرے بھائی، یہ بد دعا کر رہے ہیں، ان کی بد دعا تمہیں برباد کر دے گی، ان کے لیے بھی چھاؤں کرو، جیسی اپنے لیے کر رکھی ہے چھاؤں کرو۔ اگر تم مکان نہیں بنا سکتے ان کے لیے تو کم سے کم ڈنگ کی چھان تو بنا دو، پنکھے تو لگا دو، ہوا چلتی رہے، لگتی رہے۔ جو جنگل میں رہتے ہیں اللہ ان کی حفاظت اپنا آپ کرتا ہے، اور جو ہمارے پاس ہیں تو ہماری ذمہ داری بن گئی، تو ان کو ہم وقت پہ پانی پلائیں گے، وقت پہ ان کو چھاؤں میں کریں گے، دھوپ میں باندھیں گے، سردی میں پورا خیال رکھیں گے تو وہ دعائیں دیں گے۔ فرمایا کہ شام کے وقت فرشتے آ کے گائے کو، بیل کو، بھینس کو، بکری کو، تمام وہ جو ماتحت ہیں ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ تمہارا مالک تمہارے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ ہماری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ آیا، تو اونٹ آ کے جھک کے کھڑا ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے مالک کو بلا کے لاؤ جلدی۔ مالک آ گیا، کہا یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے، اس سے تم کام بہت لیتے ہو اور کھلاتے کم ہو، خدمت نہیں کرتے اس کی۔ اس نے اقرار کر لیا کہ جی ہاں واقعی ایسا کام زیادہ لوں، کہ دیکھو اس پر ظلم مت کرو، توبہ کرو، ایسا مت کرنا، اس کی طاقت سے زیادہ کام نہ لینا۔ تعلیم ہے محمد رسول اللہ کی کہ اگر تم گھوڑے پہ سفر کر رہے ہو اور تمہیں کسی سے بات کرنی پڑ جائے تو اس کی پیٹھ پہ بیٹھ کر بات مت کرو، نیچے اتر کے کرو، وہ سواری کے لیے ہے، تمہاری کرسی نہیں ہے۔ اتنا 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 تعلیم دی گئی کہ مخلوق پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اللہ کہتا ہے تم زمین پر میری مخلوق پر رحم کرو، میں تم پر کروں گا۔ تو زمین والوں پر رحم کر، آسمان والا تیرے پر رحم کرے گا۔ تو یہ مظلوم کی اور ظلم کی ذرا پہچان ہونی چاہیے، کوشش ہے رہے کہ ہمارے ہاتھ سے کسی کو دکھ نہ پہنچائے، اگر کسی کو ہم تکلیف راحت نہیں پہنچا سکتے تو تکلیف بھی نہ دیں، اشارے سے بھی نہیں تکلیف دے سکتے۔ اگر کوئی بیچارہ کاڑا ہے اور اشارے سے کہہ دیا دیکھ بھائی کتنا کاڑا ہے، اور اسے پتہ لگ گیا میری یہ کاڑے پن کی برائی کر رہا ہے، کتنی تکلیف ہو۔ کوئی بیچارہ کانا ہے آنکھ سے، اشارہ کر دیا وہ کانا ہے، اسے پتہ لگ گیا مجھے یہ میری برائی کا عیب، میرے میں عیب ڈھونڈ رہا ہے، میرے عیب کو کھول رہا ہے، وہ کہ اس کی یہ تکلیف بھی، اس کو یہ تکلیف دینا بھی ظلم ہوگا کہ ہم نے اس کو تکلیف دی۔
اور مارنے کی بات تو بہت دور کی ہے، کسی پر اتیاچار کرنا، ڈنڈے سے مارنا، ریوالور سے مارنا، چھرے سے مارنا، زہر دینا، قتل کرنا کیسے بھی، وہ بڑی خطرناک بات ہے۔ ومن قتله مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم، اللہ کہتا ہے ہمیشہ جہنم میں رکھوں گا، قتل کرے گا، خالدین فیہا وغضب اللہ، کہ میرا غصہ اس کے اوپر ہے، اللہ کا طرف۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں بندے کو بہت سخت کہا کہ میں سخت سزا دوں گا اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا۔ اب زمین پر فساد پھیلا رہے، احساس ہی نہیں ہے ہمارا رب دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ایسے واقعات بہت ہیں میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں رحم دل بنائے، اپنے گھروں میں بھی، باہر بھی، کاروبار میں بھی، سماج میں بھی، گھر سے مراد ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی۔ وہ تیرے لوگ باہر تو بہت اچھے رہے ہیں، بڑی خوشی سے بول لیں گے، کسی غیر عورت کا فون آ جائے گا بڑے پیار سے بات کرے گا، ارے نالائق کہیں گے، اس کے ساتھ تیرا پیار کرنے کا کیا مطلب ہے، میٹھی میٹھی باتیں کرنے کا، ارے میٹھی باتیں کرنی پڑی بیوی سے کرنا، باہر بہت پیار سے بول لے گا، اور جب بیوی کا نمبر آئے گا تو اسے کھانے کو دوڑے گا۔ جہاں اللہ میاں کہہ رہا ہے تو اس سے محبت کر۔ بیوی اور شوہر دونوں ایک دوسرے کے لیے رحمت ہیں، دونوں محبت سے رہیں گے اللہ کی رحمت آئے گی، دونوں اچھے اخلاق سے وقت کاٹیں گے، ایک دوسرے کی خدمت کریں گے۔ ہاں بیٹے، ہیں کیا ہو گیا، کیا بول رہے ہیں، آرام سے۔ تو ہم کیا فرمایا کہ محبت سے میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں نا، اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اور وہی بندہ، وہی بندی غیر مرد غیر عورت سے محبت سے مل رہا ہے، اللہ کہتا ہے لعنت تیرے، ملعون ہے تو۔ غیر عورت کو دیکھنا بھی منع ہے، مرد کے لیے بھی منع ہے، عورت کے لیے بھی منع ہے، لیکن بڑا عجیب دور ہے، باہر بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرے، گھر میں شیر بغیرہ بن جا، اللہ کیا کہے گا، ہو کتنا بڑا خطرناک آدمی ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ اتنا سخت ہے جن کے ساتھ نرم ہونا چاہیے۔ کہا محمد ادھر مت جاؤ، محمد بیٹے یہاں آؤ، ادھر بیٹھ، ادھر آؤ، ادھر نا، ہائے یہاں آ جاؤ میرے پاس محمد، مویشیوں میں جا کے۔ تو کیا فرمایا ہمارے آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہو۔ کچھ نہیں، بس گھر میں گھسیں گے دن دناتے، اور نبی کیا کہتے ہیں، سلام کرو، سلام، گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں آئیں، دعا مانگ لی اللہ سے، یہ سلامی ہے، یہ تو دعا ہے۔ بڑی شرم آوے بچوں کو سلام کرتے ہیں ہمیں، بیوی کو سلام کرتے بھی شرم آوے، بیوی سے مصافحہ کرتے شرم آوے، بیوی کا ہاتھ بٹاتے شرم آوے، بچوں کو سلام کرتے ہوئے شرم آوے،
تو برکت کہاں سے آئے گی بھائی بتاؤ؟ نبی کہہ رہا ہے تم سلام کرو، گھر میں داخل ہو گئے اللہ کی رحمت آ جائے گی۔ مطلب بھی یہی اس کا، السلام علیکم، سلامت رہو، ورحمت اللہ، رحمتیں نازل ہوں اللہ کی، وبرکاتہ، برکتیں آئیں اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر۔ ارے کون سی مصیبت آ گئی اگر اپنے بچوں کو یوں کہہ دے یا تم سلامت رہو، زبان تو کہیں ہے اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں خوش رکھے، اللہ تمہیں یوں رکھے، کرتے ہیں نہیں؟ اور نبی کہہ رہا ہے سلام کرو اندر داخل ہوتے ہی، دیکھو کتنی راحت آئے گی۔ ہمارے یہاں کیا طریقہ ہے، سلام نہیں، کھنکاریں گے۔ وہ کھنکارتے اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ کوئی بہو بیٹی بیچاری ننگے سر بیٹھی ہو، بال بوڑھ باری ہو، کپڑے اترے ہوئے ہوں، کام کرتی ہیں گھر میں بیچاری، بیٹیاں بچیاں بہو کام کرتی ہیں، کبھی جھاڑو لگا رہی ہیں، کبھی کپڑے دھو رہی ہیں، کبھی کچھ کر رہی ہیں، تو بعض دفعہ چنی اتار کے ٹانگ دی، اپنے ہمارے گھر میں کوئی ہے تو ہے نہیں، اپنا آرام سے کنڈی لگا کے کپڑے دھو رہی ہے بیٹھی ہوئی۔ اب اگر وہ ان حالات میں ہے تو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ وہ چوکس ہو جائے، کپڑا اوڑھ لے تاکہ بے پردگی نہ ہو اس کی، یہی ہوتا ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ فرماتے ہیں سلام کرو دروازے پہ پہنچ کر، سلام کرو۔ کتنے لوگ ہیں جو عمل کریں اس پہ؟ نہیں کرتے نا، یہی تو تباہی ہے۔ جب اللہ سے دعا کے لیے دعا نہیں کرتے تو پھر کیسے آئے گی برکت؟ اللہ پاک ہمیں ظالموں میں کی جماعت سے بچا لے، نیک لوگوں میں شامل کر لے۔ باتیں اور بھی عرض کرتے ہیں لیکن مجھے جلدی ہے، دعا کر لیجئے، مجھے ذرا سفر میں جانا ہے، ابھی میری گاڑی کا ٹائم ہو رہا ہے، ضروری مجھے سفر میں جانا پڑ گیا۔ ہمارے حضرت مولانا رابع صاحب سید محمد رابع حسنی ندوی نور اللہ مرقدہ، اللہ کو چلے گئے، 15 دن ہو گئے، تو ان کی جگہ پر مشورہ ہوگا کہ ان کی جگہ پر ناظم کون بنیں گے۔ اگلے ہفتے 15 دن کے بعد آل انڈیا مسلم پسند اللہ بورڈ کے صدر بھی تھے، وہ بہت جماعتوں کی ذمہ داری تھی ان کے اوپر، اللہ آباد رکھے ان جماعتوں کو، تو اس کی بھی میٹنگ ہوگی، وہ بھی طے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر آدمی کا نظم کرے اور یہ سارے دین کے کام بہتر سے بہتر چلے۔ وہ بڑے مبارک تھے ماشاءاللہ، وہ جو آج ہم بات کر رہے ہیں نا ابھی، وہ اسی پہ محنت کرتے چلے گئے کہ تم بھائی بھائی ہو، آپس میں مت لڑو، ہندو مسلم سکھ کوئی ہو انسان، سب اللہ کے مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، کوئی کسی کو دکھ نہ دو۔ بہت اللہ کے پیارے بندے تھے، اللہ کے بندوں کو جوڑتے تھے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتے تھے۔ اللہ ان کی قبر پر رحمتیں نازل فرمائے۔ تو ان کے لیے میٹنگ ہے وہاں پر، اچانک اطلاع آئی پرسوں کہ جی مشورہ کریں گے، تو مجھے ایمرجنسی میں نکلنا پڑے گا۔ اب دعا کریں اللہ تعالیٰ سفر خیریت سے پورا فرمائے، ہم انشاءاللہ زندگی بخیر رہی، آئندہ جمعے کو ملیں گے اللہ نے چاہا۔ اب دعا کر لیجئے رب العالمین مدد فرمائے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق دے دے، ہر برے عمل سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ہاتھوں کو، ہمارے تمام اعضاء کو اپنی نافرمانی سے بچا۔ اے اللہ ہمیں ظالموں میں نہ کر، ہمیں مظلوموں میں کر لے، مظلوم بھی نہ بنا، لیکن اگر تجھے منظوری ہے تو مظلوم بنا دے، ظالم نہ بنا۔ اے اللہ ہمیں ظالموں کی جماعت میں نہ کریے، ہمیں
ہمیں نیک راستہ دکھا، ہمیں صراط مستقیم عطا کر، ہمیں ہدایت کاملہ نصیب کر، ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تیرے بندوں کی مدد کریں، خدمت کریں، اور خدمت خلق کے لیے ہمیں پیارے نبی کے طریقے پر قبول کر لے اور ہماری مدد فرما دے اور ہمیں تمام اپنے نافرمانیوں سے بچا لے۔ یا اللہ ہماری عزت کی، ہماری آبرو کی، ہمارے ایمان کی، ہماری جان کی، مال کی، ہمارے کاروبار کی، ہماری کھیتیوں کی، ہماری تجارتوں کی، تمام چیزوں کی حفاظت فرما اور ہمیں پاک روزی عطا فرما، حلال روزی عطا فرما، ناپاک روزی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگاری برکت کی حلال اور پاک عطا کر دے، جو مقروض ہو گئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا اسباب پیدا کر دے، جو بے اولاد ہیں ان کو صالح اولاد عطا کر دے، جن کے پاس نرینہ اولاد نہیں ہے ان کو نیک تندرست صحت مند بچہ عطا کر دے، جن کے پاس بچی نہیں ہے ان کو نیک تندرست صحت مند بچی عطا کر دے۔ یا رب العالمین سب پر رحم فرما، جو ناجائز مقدمات میں پھنس گئے ہیں ان کے چھوٹنے کے اسباب پیدا فرما، جو گھروں سے چلے گئے ہیں ان کو ان کے گھروں پہ خیریت سے واپس فرما۔ یا رب العالمین وہ جن کی اولاد نافرمان ہو گئی ہے ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، ہمیں اچھائی کی زندگی عطا کر دے، ہر برائی کی زندگی سے بچا لے۔ یا اللہ رحم فرما، کرم فرما۔ اللہ بہت سے تیرے بندے ہمارے بچے، ہماری اولاد باہر ملکوں میں پڑھنے جا رہے ہیں اور کام کرنے جا رہے ہیں، اپنے وطن سے باہر دوسرے وطن میں مزدوری اور کاموں کے لیے نکلے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ محنت کر رہے ہیں جانے کے لیے۔ اے اللہ ان کے لیے خیر کا فیصلہ فرما، جو جا چکے ہیں ان کی مدد فرما، جو پڑھنے کے لیے گئے ہیں انہیں کامیابی کے ساتھ علم برکت کا عطا فرما اور ان کو وہاں کی برائیوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ سب کی مدد فرما، سب کے اوپر رحم فرما، سب کے اوپر کرم فرما، امت کے حال پر رحم فرما، پوری انسانیت پر رحم فرما۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے پڑوس میں، محلے میں، بستی میں، شہروں میں اور ملک میں، دنیا میں امن و سکون نصیب فرما دے۔ ملک میں رہنے والوں کو اتحاد اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ انسانی ہمدردی ہم سب کے دلوں میں پیدا کر اور ایمانی رشتہ ہمارا مضبوط کر دے۔ ہمارے اوپر رحم فرما، ہم سب کی حاضرین کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما، جنہوں نے دعا کے لیے لکھا ہے، کہلوایا ہے، ان سب کی جائز پاک مرادوں کو پورا فرما دے۔ ہمارے متعلقین، متوسلین، محبین دنیا جو جہاں بھی ہیں، دنیا میں کہیں بھی رہ رہے ہیں بیچارے، ان پر کوئی پریشانیاں ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، اور جو مظلوم ہیں ان پر رحم فرما دے، ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما، شریروں کے شر سے حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما۔ یا رب العالمین رحم اور کرم فرما، یا رب العالمین رحم اور کرم فرما۔ یا اللہ مصیبتوں کا خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اب دعا تو